بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد. حاضرین و ناظرین، ادھر صبر 1317 ہے اور آج سورہ انبیاء کی صرف ایک آیت کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 107. چلیے سب سے پہلے اس آیت کی تلاوت کرتے ہیں، لفظ ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما ارسلناك الا رحمة للعالمین. صدق اللہ العظیم. لفظی ترجمہ یوں ہے، وما اور نہیں، ارسلنا کا ہم نے آپ کو بھیجا، الا مگر رحمتن رحمت بنا کر، للعالمین تمام جہاں والوں کے لیے. ترجمہ یوں ہے، پیغمبر ہم نے تمہیں سارے جہانوں کے لیے رحمت ہی رحمت بنا کر بھیجا ہے. اس آیت میں صرف ایک ہی بات بتلائی گئی ہے کہ پیغمبر ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت ہی رحمت بنا کر بھیجا ہے. بزرگان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے نبیوں اور رسولوں کو اس دنیا میں بھیجا، ان تمام نبیوں کو مخصوص زمانے کے لیے بھیجا گیا، مخصوص علاقے اور قوم کے لیے بھیجا گیا، اور یہ مخصوص قوم کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے. قرآن مجید کی آیات سے ہم اس حقیقت کو سمجھ سکتے ہیں. چند آیتیں آپ کی خدمت میں پیش ہیں. وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، سورۃ الأعراف آیت نمبر 65. اور ہم نے قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا. وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، سورۃ الأعراف آیت نمبر 73. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور ہم نے ثمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا. پھر فرمایا گیا وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، سورہ اعراف آیت نمبر 85. اور ہم نے مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا. اذ قال لهم اخوهم نوح الا تتقون، سورۃ الشعراء آیت نمبر 106. اور جبکہ ان کے بھائی نوح نے کہا کہ کیا تمہیں اللہ کا خوف نہیں ہے. ثم بعثنا من بعده موسى بآياتنا الى فرعون وملئه، سورۃ الاعراف آیت نمبر 103. پھر ان کے بعد ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنے دلائل دے کر فرعون اور اس کے امراء کے پاس بھیجا. اور اس آیت سے بھی یہ بات کھل کر سامنے آ جاتی ہے کہ ان انبیاء کو ان کی قوموں کی جانب بھیجا گیا تھا. ثم بعثنا من بعده رسلا الى قومهم، سورہ یونس آیت نمبر 74. پھر نوح کے بعد ہم نے اور رسولوں کو ان کی قوموں کی طرف بھیجا. اور یہ آیت بھی اس بات کی تائید کرتی ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، سورۃ النحل آیت نمبر 36. اور ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا کہ لوگوں تم صرف اللہ کی عبادت کرو. ان تمام آیتوں سے ہم سب کو مجموعی طور پر یہ حقیقت معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی نبیوں کو بھیجا وہ ان کی قوموں کی طرف بھیجا گیا، قوم عاد کی طرف یا سمود کی طرف یا اصحاب مدین کی طرف یا بنی اسرائیل کی طرف وغیرہ وغیرہ. لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھا لیے جانے کے بعد رسولوں کی آمد کا سلسلہ رک گیا. کوئی آسمان کا زمین سے رشتہ ٹوٹ چکا تھا، جس کے نتیجے میں ساری انسانیت گمراہی کا شکار ہو چکی تھی. ہر طرف اندھیرا چھا گیا تھا، شرک اور کفر کا بول بالا تھا، باطل معبودوں کو پوجنے والوں سے یہ سرزمین بھر چکی تھی. ساری انسانیت کا رخ دوزخ کی طرف ہو چکا تھا. نیک لوگوں سے یہ روئے زمین محروم ہو چکی تھی. قتل و غارت گری، ظلم و بربریت، زنا و فحاشی، شراب نوشی اور جوا، سود خوری اور وفات پرستی کے خوب چرچے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس سستی انسانیت پر رحم آیا اور اس رب ذوالجلال نے ان انسانوں کی ہدایت کا منصوبہ بنایا اور قیامت تک کے سارے ہی انسانوں کی ہدایت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارادہ کیا کہ ایک آخری نبی کو اس دنیا میں بھیجا جائے. اور وہ نبی کسی خاص مدت کے لیے اور کسی خاص قوم کے لیے یا کسی خاص قبیلے کے لیے یا کسی خاص علاقے کے لیے نہ ہو، بلکہ یہ نبی دنیا جہاں کے سارے انسانوں کے لیے، سارے عالموں کے لیے ہو، قیامت تک کے سارے انسانوں کے لیے، دنیا جہاں کے لیے نبی اور رسول بنا کر بھیجا جائے. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکے کی سرزمین میں آباد خاندان قریش میں ہاشم کے گھرانے میں عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ کے گھر میں ایک ایسا چشم و چراغ پیدا کیا جن کا نام ہے نام اسم گرامی محمد ابن عبداللہ الامین ہے. اللہ تعالیٰ نے محمد ابن عبداللہ الامین کو آخری نبی اور آخری رسول بنا کر بھیجا اور عالموں کے لیے اللہ نے رحمت بنا کر بھیجا. اور یہ اعلان فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، پیغمبر آپ کی شخصیت معمولی نہیں ہے، بلکہ ہم نے آپ کو دونوں جہانوں کے لیے، دنیا جہاں کے لیے ہم نے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا ہے. پیغمبر ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. یہی وہ پیغمبر ہے
جن کے بعثت کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یوں دعا کی تھی، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 129 129۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی سے آخری پیغمبر کی خوشخبری یوں سنائی گئی، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، سورۃ الصف آیت نمبر 6۔ اور اپنے بعد آنے والے ایک رسول کی خوشخبری میں تمہیں سنانے والا ہوں جس کا نام احمد ہے، اور احمد سے مراد نبی رحمت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ آپ کے دو نام معروف ہیں، ایک تو محمد اور ایک ہے احمد۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سارے جہانوں کے لیے رحمت ہیں، آپ انسانوں کے لیے بھی رحمت ہیں، جنات کے لیے بھی رحمت ہے، جنگل کے جانوروں کے لیے بھی رحمت ہے، سمندر کے مخلوقات کے لیے بھی رحمت ہے، آپ بحر و بر کے لیے بھی رحمت ہیں، اور سمندروں پہاڑوں کے لیے بھی رحمت ہیں، آپ نباتات و جمادات کے لیے بھی رحمت ہیں، آپ کائنات کے ہر ذرے کے لیے سراپا رحمت ہی رحمت ہیں۔ جس شخص نے اس رحمت کو اپنا لیا، قبول کر لیا، اور اس رحمت والی نعمت کا دل کی گہرائی سے شکریہ ادا کیا، اور اس نے گویا دنیا اور آخرت کی سعادت حاصل کر لی، اور جس نے اس عالمگیر رحمت سے منہ موڑ لیا، اس کا انکار کیا، وہ دنیا میں بھی خسارے میں رہا اور آخرت میں بھی وہ نقصان ہی میں رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔